बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये इंसानी फितरत है कि इसे हमेशा से घोड़ों में गैर मामूली अट्रैक्शन महसूस होती है। ज़माने कदीम में भी लोग खास तौर पर आला नस्ल के घोड़ों को पालते और जंगी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी उल नस्ल घोड़ों को पसंद फरमाते थे। हदीस है, जिसने जहाद फी सबीलिल्लाह के लिए घोड़ा पाला उसे रोज़ादार के मिस्ल अजर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप घोड़ों की अजीबोगरीब खुसूसियात के बारे में जानते हैं जो इन्हें दूसरे जानवरों से मुमताज करती हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको घोड़ों के बारे में कुछ खास और हैरत अंगेज मालूमात फराहम करेंगे, जिसे सुनकर अक्ल दंग रह जाती है कि क्या वाकई दुनिया में ऐसा भी हो सकता है, और क्या ऐसा ये मौजज़ाती तौर पर है या फिर इसकी कुछ खास वजह है। ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को मुकम्मल देखना होगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आइंदा आने वाली हर मालूमात से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हम आपको घोड़ों का वो मुजज़ाती करिश्मा बताने से पहले घोड़ों के बारे में मालूमात फराहम करते चलें, जिससे यकीनन आपके इल्म में इजाफा होगा। 18वीं सदी में बरतानिया में आला नस्ल के घोड़े पालने का शौक शुरू हुआ। उस जमाने में यहाँ घोड़ों की कई नस्लें अच्छी नहीं थी। एक बरतानवी एक अरब घोड़ा खरीद लाया जो बेरले कहलाया। एक दूसरा अंग्रेज तुर्की से एक घोड़ा खरीद कर लाया जो इसी मुनासबत से डेरले अरेबियन नाम से पेरिस गया, तो वो वहाँ मिस्टर गोडोल्फिन कहलाया। घोड़ों का वसी तजर्बा रखने वाले एक तीसरे अंग्रेज ने एक गरीब फ्रांसीसी की गाड़ी में जाता हुआ हंसता हाल घोड़ा देखा, जिसे इसने फौरन ही एक बड़ी रकम देकर खरीद लिया और इसे इंग्लिस्तान ले आया। इन घोड़ों की जब इंग्लिस्तान में मौजूद घोड़ों से अफजाइश की गई तो बड़े सडूल और खूबसूरत जानवर पैदा हुए, जिन्होंने दौड़ में अंग्रेज घोड़ों पर हर तरह सबकत हासिल कर ली। इसी तरह इंग्लिस्तान में एक सोसाइटी की बुनियाद पड़ी और मज़कूरा तीनों घोड़ों की नस्ल का बाकायदा रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज होने लगा और इनका नाम थारोब्रेड यानी बेहतरीन नस्ल रखा गया। ये नस्ल दौड़ के हवाले से इतनी मकबूल हुई कि आज तमाम दुनिया में पाई जाती है, लेकिन इनका शजरा नस्ब हमेशा मज़कूरा तीन में से किसी एक घोड़े से जा मिलेगा। इसके बाद अरब घोड़े इस कदर मकबूल हुए कि कई लोग अरब, तुर्की, मिस्र, इराक और उर्दन से घोड़े खरीद कर यहाँ लाने लगे और यूं वहां पर इनकी नस्ल शुरू कर दी गई। इनमें एक जर्मन कॉरल भी था जो एक अरब कबीले का रुकन बन गया और कई साल इनके साथ रहने लगा। जंगों में भी हिस्सा लेता रहा। इसने तमाम अरब घोड़ों का गौर से मुताला किया और वापस आकर एक किताब लिखी। इसकी किताब के मुताबिक अरबी नस्ल के घोड़ों की 3 इकसाम हैं। ये किताब ब्लैक टेंट्स ऑफ अरेबिया के नाम से है। इस किताब में अरबी नस्ल के घोड़ों की जो 3 इकसाम बताई गई हैं वो कुछ इस तरह से है। एक नस्ल ताकत में मशहूर है, एक बर्क रफ्तार में, और तीसरी किस्म हुस्न का पैकर है। एक अंग्रेज लड़की भी जो किसी अरब सरदार की बेटी बन गई थी, वहां लंबा अरसा रहने और अरबी नस्ल के घोड़ों के नाम से मशहूर हुई। लेडी वेंटवुर्थ वसी तजर्बा हासिल करके वापस आई। उसके बाद घोड़े नीलाम हुए तो उनमें स्टड कायम की। इसकी वफात के बाद इस घोड़े की नस्ल की अफजाइश गाह से 10 अदद पाकिस्तानी फौज ने भी खरीदे, जिनकी नस्ल अब भी जारी है। दोस्तों, घोड़ों के बारे में मजीद बताते चलें कि घोड़ा सुमदार पस्तानिया जानवर है। ये जानवर अस्पा खानदान से ताल्लुक रखता है। तकरीबन 4000 कबल मसीह घोड़ों के इर्तिका का अमल 4.5 करोड़ से 5.5 करोड़ साल के दौरान हुआ है। लगभग कबल मसीह से घोड़ों को आमतौर पर पाला जा रहा है। उस वक्त तकरीबन तमाम 3000 इंसानों ने पहली बार घोड़े को पालतू बनाया था। अंग्रेजी जबान में घोड़ों के खानदान के लिए अलग से इस्लाहात बनाई गई हैं, जो इनकी हयात, जिसामत, रंगत, नस्ल, काम और रवैये को जाहिर करती हैं। घोड़ों की जिस्मानी साख्त इसे हमलावरों से बचकर भागने के काबिल बनाती है। घोड़ों में तवाज़ुन की हिस्स बहुत तरक्की याफ्ता है। घोड़े खड़े होकर या बैठकर दोनों ही अंदाज से सो सकते हैं। घोड़ों की मादा घोड़ी कहलाती है। घोड़े का बच्चा पैदा होने के कुछ ही देर बाद खड़ा होने और भागने के काबिल हो जाता है। घोड़े को 5 साल की उम्र में जीन और लगाम की आदत डाल दी जाती है।
عام رویے کی بنیاد پر گھوڑوں کی 3 نسلیں شمار ہوتی ہیں۔ گرم خون والے گھوڑے رفتار اور برداشت کے حامل ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے خون والے گھوڑے عموماً کم رفتار لیکن سخت کاموں کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ نیم گرم خون والے گھوڑے مدرجہ بالا 2 اقسام کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ عموماً ان گھوڑوں کو گھڑ سواری اور دیگر خصوصی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انسان اور گھوڑے مل کر مختلف کھیلوں میں اور مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزمرہ کے کام کاج جیسا کہ زراعت، تفریح اور علاج کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بھارت اور پاکستان میں گھوڑے کو شادی بیاہ میں دولہے کی سواری اور دلہن کی ڈولی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قدیم زمانے سے ہی گھوڑے کو جنگوں میں استعمال کیا جاتا رہا ہے، جس کی وجہ سے گھڑ سواری اور گھوڑے کو قابو کرنے کے لیے بہت سارے طریقے وضع کیے گئے ہیں۔ گھوڑوں سے بہت سی مصنوعات بھی بنائی جاتی ہیں، جن میں گوشت، دودھ، کھال، بال، ہڈی اور حاملہ گھوڑی کے پیشاب سے کئی ادویات بھی کشید کی جاتی ہیں۔ پالتو گھوڑے کی خوراک، پانی اور دیکھ بھال انسانی ذمہ داری ہوتی ہے اور عموماً مالکان اپنے گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے طبیبوں اور ان کے کھروں کی دیکھ بھال کرنے والے ماہرین کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ برطانیہ کی ایک یونیورسٹی کی جانب سے ایک تجربہ کیا گیا ہے جس میں انسانی چہروں کی تصاویر کا استعمال کرتے ہوئے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پالتو گھوڑے غصے والے تاثرات کو دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان گھوڑوں کو پالنے کی وجہ سے شاید ان کا انسانی رویوں کو اپنانے اور سمجھنے کا عمل تیز تر ہو سکتا ہے۔ وہ اس عمل کو کیوں فعال بنانا چاہتے ہیں یہ ہم ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے، کیونکہ اس کی ایک خاص وجہ ہے جسے جان کر شاید آپ بھی دانتوں میں انگلی دبا کر خود کو یقین دلانے کی کوشش کریں۔ دوستو، یہ تحقیق ایک سائنسی جرنل بایولوجی لیٹرز میں شائع ہوئی ہے۔ تحقیق کے دوران استبل میں گھوڑوں کو یہ بڑی تصاویر دکھائی گئیں۔ ایک تحقیق کار ایمی سمتھ نے بتایا ایک شخص نے گھوڑوں کو کل 28 تصاویر دکھائیں۔ اس کا اہم نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ان تصاویر کو اپنی بائیں آنکھ یعنی غصے والے تاثرات سے دیکھا۔ ممالیہ جو کہ دودھ پلانے والے جانور ہیں، ان کے دماغ کے تار یہ معلومات ذخیرہ کرتے ہیں۔ دماغ کی دائیں جانب سے یہ معلومات لے کر بائیں آنکھ اس پر عمل کرتی ہے۔ سمتھ نے بتایا کہ دماغ کی دائیں جانب کا نصف حصہ منفی محرکات پیدا کرنے میں مہارت رکھتا ہے۔ یہ صرف توانائی کی تقسیم کے متعلق ہے، اس میں پورا دماغ استعمال نہیں ہوتا۔ محققین نے گھوڑوں کو دل کی شرح ناپنے والے مانیٹر سے بھی منسلک کیا، جس میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ غصے والے چہروں کی وجہ سے گھوڑوں کے دل کی رفتار میں نمایاں اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ 7 پالتو کتوں پر کی گئی تحقیق کے بھی ایسے ہی نتائج نکلے ہیں، جس سے یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنا جانوروں کی فطری خواہش ہوتی ہے، اور اس تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ گھوڑوں میں ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کی ایک فطری صلاحیت ہوتی ہے۔ دوستو، آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاتے چلیں کہ آپ نے گھوڑوں کے کانوں پر کبھی غور کیا ہے؟ چند محققین کے مطابق گھوڑوں کے گھومتے کان اطلاعات کی ترسیل کے بہت کارآمد آلات ہیں۔ یہ تحقیق کرنٹ بایولوجی میں شائع ہو چکی ہے۔ یہ تحقیقی ٹیم عموماً جانوروں کے رویوں اور سماجی ہم آہنگی کے ارتقاء پر کام کرتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انہیں یہ جاننے میں دلچسپی ہے کہ گھوڑے ایک دوسرے سے کس طرح رابطہ قائم کرتے ہیں۔ تحقیقی ٹیم کے سربراہ پروفیسر جینیفر واتن کا کہنا ہے کہ دوسرے گھوڑوں سے باخبر رہنا ان کے آپس میں بنیادی مواصلاتی نظام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اور اسی سے دوسرے پیچیدہ سماجی روابط جنم لیتے ہیں۔ اس تحقیق میں بہت سے گھوڑوں کو استعمال کیا گیا۔ ان گھوڑوں کو انفرادی طور پر دوسرے گھوڑوں کے اشاروں کا تعین کرنا تھا۔ کچھ تجربوں میں گھوڑوں کے کانوں پر 180 ڈگری پر پٹی باندھی گئی تھی۔ دوسرے جانوروں کی طرح گھوڑے بھی اپنے حملہ آور کا تعین کر سکتے ہیں اور اپنے کان گھما سکتے ہیں۔ پروفیسر واتن کا کہنا ہے کہ اب تک اس بات پر توجہ نہیں دی گئی کہ جانوروں کے کان مواصلاتی نظام میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے کان اور آنکھ جب کسی سمت کا تعین کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بصری اشارے ملتے ہیں۔ ساتھیوں، گھوڑوں کی سماجی زندگی اور ان کے اپنے ساتھی گھوڑوں سے روابط بہت بامعنی ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان پر اس معاملے میں تحقیق بہت دلچسپ ثابت ہوئی ہے۔ دوستو، اب آپ دل تھام کر سنیں، ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس گھوڑے کے بارے میں جس کا سر عام انسانوں جیسا ہے اور دھڑ گھوڑے کا ہے۔ جی ہاں،
یہ مذاق نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ ہم پھر بتائیں کہ یہ عجیب الحرکت بچہ گھوڑے کا ہے۔ اس عجیب الحرکت بچے کے بارے میں سن کر عام لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، لیکن اب ہم آپ کو اس کی اصلیت کے بارے میں بتاتے چلیں۔ تو دوستو آپ دل تھام کر سنیے گا کہ فی الحقیقت یہ سائنسدانوں کی کئی برسوں کی محنت اور تجربات کا نتیجہ ہے۔ امسٹرڈیم کے ماہر حلیات ڈاکٹر پیٹر ڈے ورائزر نے دنیا کو بتایا کہ ہائی لینڈ میں 4 سال قبل $20 لاکھ کی لاگت سے ایک فنڈ تشکیل دیا گیا تھا، جس کا مقصد انسانی بچے اور گھوڑے کے تولیدی عناصر کی پیوندکاری کرنا تھا۔ اس پیوندکاری کے لیے جو تکنیک اختیار کی گئی تھی وہ کوئی نئی نہیں تھی۔ اس میں مرد کے تولیدی جرثومے کو گھوڑی کے رحم میں رکھ دیا گیا، جس کے نتیجے میں گھوڑی نے انسانی شکل سے مشابہ بچے کو جنم دیا۔ اسے ہم کلوننگ کی ایک جدید شکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس واقعے کے بعد گھوڑی اور اس کا بچہ بالکل ٹھیک حالت میں تھے۔ شروع میں بچے کی حالت ٹھیک نہیں تھی کیونکہ دوران پیدائش اسے بڑی مشکل سے بچایا گیا تھا۔ اس بچے کی آنکھیں، ناک اور منہ اور ٹھوڑی بالکل انسانی بچے کی طرح ہے، جبکہ دھڑ گھوڑے کا ہے۔ آپ تصور کریں، لیکن اس کا دماغ انسانوں کی طرح نہیں ہے بلکہ جانوروں کا سا ہے۔ دوستو یہ پوائنٹ خاصا قابل غور ہے کہ دماغ جانوروں جیسا ہی ہے۔ اس کے بارے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں مزید تجربات کے بعد وہ انسانی دماغ والا جانور بھی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دوستو دیکھا آپ نے ہماری حیرت ناک دنیا میں کس قدر حیرت انگیز واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہماری حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر معلومات سے ریلیٹڈ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بہت جلد ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔